اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری برزخ کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنے خالصین، عابدین اور شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آج کے اس 24ویں پروگرام میں کہ جو عالم برزخ کے سلسلے میں ہے، اور انشاءاللہ اگلا پروگرام اس کا جو ہے وہ تقریباً آخری پروگرام ہوگا عالم برزخ کے سلسلے میں، اور پروگرام اور پلاننگ ہماری یہی تھی کہ ہم 10 سے 15 پروگرام عالم برزخ کی ایک اجمالی جو نقشہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن بحث طولانی ہوتی گئی، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جو پھر سیشن ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آگے ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور اس کی برکات سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے جو مخصوص پروگرام ہے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ اپنے آراء سے ضرور ہمیں نوازیے گا اور اس پروگرام کے سلسلے میں بتائیے گا کہ فائدہ آپ نے حاصل کیا یا کس حد تک، یا مزید اس میں کیا گنجائش ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچی ہے۔ دیکھیں عالم برزخ کا آغاز کب سے ہو جاتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اس پہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور عالم برزخ کی جو ابتدا ہے، انسان جب اس دنیا کو الوداع کہتا ہے اور مرنے سے چند منٹ پہلے وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ الی یوم یبعثون، یعنی یہ ایک ایسا پیریڈ ہے اور یہ ایک ایسا فاصلہ ہے اور یہ ایک ایسی حد بندی ہے، یعنی برزخ جو انسان اس دنیا کو اختتام اور عالم قیامت تک کا جو حصہ ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور عالم برزخ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے احوال مختلف ہیں، اس کی کیفیات مختلف ہیں، اس کا رہنا سہنا، اس کی بود و بھاش کس طرح ہے، یہ بھی آپ نے مفصل جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے۔ اور پھر حالات جو ہیں قبر کے سلسلے میں کہ بڑے ہی سنگین قسم کے حالات، کہ آج چونکہ ماہ شعبان ہے اس وجہ سے ہم زیادہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ فشار قبر اور فشار قبر سے بچنے کے جو راز ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ نقالہ کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں وہ لے جاتے ہیں وادی سلام کی طرف، اور جو برے لوگ ہیں ان کو لے جاتے ہیں وادی برہوت کی طرف۔ ہر کیف جب انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے تو وہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ جس طرح مثلا روایت دیکھیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو بصیر بہت بزرگ صحابی ہیں کہ جن کی آنکھیں
وہ نابینا تھے نا، ڈسیبل تھے آنکھوں کے اعتبار کے ساتھ، لیکن یہ اسلام کی شان ہے، اسلام کی تزک و احتشام ہے، یہ اسلام کا بھرم ہے۔ یہ نہیں کہتے کسی کو وہ اندھا ہو گیا، یہ ڈسیبل ہے، ابو بصیر، دیکھنے والوں کا باپ۔ یعنی کیا ہے کہ اس قدر اس کی بصارت، یعنی بصیر ہیں وہ، اصل میں ویژنری پرسن ہیں ابو بصیر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ارواح مؤمنین کے سلسلے میں، کہ عالم برزخ میں جو مومنین کی ارواح ہیں ان کے متعلق اپنے آقا اور مولا سے پوچھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا سألت ابا عبداللہ عن ارواح المؤمنین فقال فی حجرات فی الجنہ، مؤمنین کی جو ارواح ہیں وہ محلات میں ہیں، جنت کے محلات میں ہیں، جنت کی اس رہائشوں میں ہیں، جنت کے ان گھروں میں ان کا یعنی جو مؤمنین ہیں بہشت کے خانہائے بہشت میں ہوں گے۔ مومنین کی ارواح عام جگہ پہ نہیں ہیں بلکہ بہشت کے گھروں میں ٹھہری ہوئی ہوں گی۔ فقال فی حجرات فی الجنہ یأکلون من طعامها، تو کیا ہے کہ وہاں پہ وہ کھاتے بھی ہیں، وَيَشْرَبُونَ مِن شَرَابِهَا، وہ پیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، رہتے ہیں، اور جنت کے ان مکانوں میں وہ رہا کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور اہل بہشت مؤمنین عالم برزخ میں کیا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اقم لنا الساعہ، پروردگار قیامت کو بپا کر دے، قیامت کو قائم کر دے، قیامت کو پروردگار برپا کر دے، وَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا، اور جو تم نے وعدہ کیا بہشتیوں سے وہ ہم سے پورا کر دے۔ یعنی کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ عالم برزخ میں مؤمنین کیا ہے؟ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کی رہائش ہے، رہائش بھی جنت والی ہے، بہشت کے گھروں میں وہ رہا کرتے ہیں، اور پھر دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ پروردگار جلدی جلدی قیامت آ جائے تاکہ ہم تیرے اس وعدے کے مستحق قرار پائیں کہ جو تو نے قیامت کے لیے مومنین سے کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح ہم نے گزشتہ سیشن میں یہ بھی کہا کہ مومنین وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے طریقے بتائے، ان کی سیٹنگ بتائی، ان کے گفتگو کا انداز بتایا، پھر ہر جمعے کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کی دعوت ہوا کرتی ہے وہ بتایا، اور پھر مومنین کے بچوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ جو غیر مومنین کے بچے ہیں، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، ان کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں مومنین کا جو رہن سہن ہے وہ بھی بتایا گیا، ان کے کھانے پینے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ مشرکین اور کافرین، وہ کہ جو ڈس بلیور ہیں اور ایمان نہیں رکھتے ہیں، شرک کرتے ہیں رائے خدا میں، اور وہ شرک یعنی کریٹنگ اے پارٹنر آف گاڈ، کولیگ آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک جو بناتے ہیں، کولیگ بناتے ہیں، پارٹنر بھی بنایا کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی بیٹے ہیں، اور اس کا اس کائنات میں کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، کوئی، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، احد ہے اور صمد ہے۔ لیکن جو خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے، ذات یعنی ایسنس آف گاڈ، یا خدا کی جو صفات ہے اس میں شریک قرار دیتا ہے، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، یا خدا کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے، جو ورشپ آف گاڈ،
کوئی نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی قوہ تقنین میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ تشریح میں اس کا کوئی شریک ہے. وہ بلا شریک ہے، بلا شریک ہے. کوئی بھی نہیں اس کائنات میں کہ جو شریک قرار پائے اللہ سبحانہ و تعالی. لا شریک لہ، کیا کسی اعتبار کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، اور نہ عبادت میں. مشرکین جو ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے، اور روایت پھر پوچھا گیا یعنی مشرکین کی ارواح سے متعلق. وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَرْوَاحِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں، ساری کی ساری جہنم میں ہوں گی، جہنم میں ہیں. يُعَذَّبُونَ، اور وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ان پہ عذاب کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کا ڈیفرنٹ کائنڈ آف جو ہے نا وہ پنشمنٹ ان پہ ہوا کرتی ہے کہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں، آؤ سارے آؤ جی. ان سب پہ کیا ہے؟ عذاب ہے مختلف قسم کا. کیا ہے؟ فقال فی النار یعذبون، وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا رہیں گے یہ منافقین اور مشرکین. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے ربنا لا تقم لنا الساعہ، پروردگار قیامت بپا نہیں کرنا. چونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، یہاں پہ بھی جو ان کا اشر ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں قیامت نہیں آئے. جو اس وجہ سے کہ میدان حشر حقیقت میں یہ ہے کہ انسان دیکھے گا، انسان اپنے عمل کو دیکھے گا، میزان بپا ہوگا، اور میزان کا جو وزن ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ میزان وہ تو نہیں ہے نا کہ جو یہاں پہ یہاں ہمارے یہاں میزان ہوتا ہے. میزان میں فرق ہوا کرتا ہے. یہ جو ترازو ہے جس کو کہتے ہیں میزان، یوم المیزان بھی کہا جاتا ہے یعنی قیامت کو، کیونکہ وہاں پہ وزن کیا جائے گا، انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہاں پہ بھی وزن کرنے کے مختلف آلات ہوا کرتے ہیں مختلف. آپ نے اگر لائٹ کا وزن کرنا ہے تو اس کا وزن یہ نہیں ہے کہ جو لکڑیوں کے ٹال پہ ایک میزان لگایا ہوتا ہے اور ترازو ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو دیکھا جاتا ہے. یا مثلا وہ میزان کے جو سنیاروں کے پاس ہوا کرتا ہے وہ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے نا میزان ہوتا ہے. لائٹ کے بارے میں جو سنجش کرنے والا میزان ہے وہ کچھ اور ہوا کرتا ہے. تھرمومیٹر ہے انسان کے کان میں، انسان کے بغل میں، انسان کو ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے جو ہوا تھا وہ میزان اور ہوا کرتا ہے. لیکن جو قیامت کے دن میزان ہے وہ اور قسم کا ہے. اور وہ کیا ہے؟ میزان کون مقرر کرے گا؟ اسی وجہ سے ہے یہ آپ زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پڑھتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ میزان عمل ہیں. یعنی انسان کے جو عمل کی سنجش ہوگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے تحت ہوا کرے گی. میزان عمل کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، وہ میزان ہے. یعنی ایک میزان جو دنیا کے ہیں یہ بنائے ہوئے میزان، ایک میزان خود ذات مقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو یہ کیا ہے؟ مشرکین کیا کہیں گے؟ مشرکین کہیں گے ربنا لا تقم لنا الساعہ، پروردگار ہمارے لیے قیامت کو بپا نہیں کرنا، ڈیلے ہوتا رہے. جس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک غبی جب لڑکا ہوتا ہے نا جس نے امتحان ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس بات کی رہتا ہے کہ کبھی رزلٹ نکلے ہی نہیں، نتیجہ نکلے ہی نہیں. یہ نتیجہ تو وہی بار بار اس کی دعا کرتا ہے جس نے اچھے پیپر دیے ہوں، جس نے محنت کی ہو، جس نے ہارڈ ورک کیا ہو، جس نے ہارڈ شپ کی ہو امتحانوں کے سلسلے میں. وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے یا اللہ
یہ اجے تک کیوں نہیں رزلٹ آئے جی، یہ تو اجے تک کیوں نتیجہ نہیں نکلتا. وہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں. گزٹ کو دیکھا، اخبار میں دیکھا، یہ استادوں سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، اپنے دوستوں سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، ابھی تک نتیجہ کب نکل رہا ہے؟ کیا انتظار میں رہا کرتے ہیں، جس طرح مومنین انتظار میں رہتے ہیں کہ کب قیامت بپا ہوگی اللہ کے ان وعدوں کو، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اللہ کی نعمات کو. اگرچہ وہ برزخ کی نعمات میں ہے، لیکن قیامت تو قیامت ہی ہے نا. ایوولوشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے بلیسنگ اینڈ باؤنٹیز آف گاڈ. اس وجہ سے، اور یہ جو جس طرح ایک نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے پیپر اچھے نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ یہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رزلٹ نکلے ہی نہیں. یعنی اسے پتہ ہے نا اپنے کیے دھرے کا، اسے پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا. اس وجہ سے وہ کہتا ہے. اسی طرح یہ کافرین اور مشرکین کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تُقِمْ لَنَا السَّاعَةَ، پروردگار ہمارے لیے قیامت کو بپا نہ کرنا. کیوں؟ وَلَا تُنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا، اور جو تو نے وعدے ہم سے، انہیں پتہ ہے نا مشرکین کے لیے اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے تاکہ پورے نہ. تو یہاں سے کیا ہے، ہم جو عالم برزخ میں جانے والے ہیں، اور ہر ایک جائے گا عالم برزخ میں. عالم برزخ کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. تو سارے پوچھیں او جی کدن آسی جی قیامت کدن آسی. ہم نے قیامت کے لیے کیا انتظام؟ سب سے بڑی جو قیامت انسان کے لیے آنے والی، جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، وہ عالم برزخ ہے. اس کے لیے ریڈی ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وجہ سے اگر جو مشرکین ہیں وہ جاتے ہیں برہوت کی طرف، اور جو مؤمنین ہیں وہ جاتے ہیں وادی سلام کی طرف. وادی سلام جنت عدن کا حصہ ہے، کہ جہاں پہ مؤمنین کے ہوں گے، جہاں مؤمنین کی ارواح ہوں گے، وہاں پہ رہیں گے. اور فرشتے نقالہ ایک جسٹ لائک اے باڈی وہ بنا کر ان کو لے جائیں گے. اور اسی طرح وہ پہچانیں گے. مثلا آپ نے کسی کو، دوست ہے آپ کا، تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ میں کیسے پہچانوں گا، اسے اسی صورت میں جسٹ لائک اے باڈی وہ بنا کر، اس طرح کہ بالکل جو برزخی جو انسان کا جسم ہے، جس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے، برزخی جسم، اس طرح بنا کے وہ لے جاتے ہیں. اور عالم برزخ میں اسی طرح آپ اگر کسی کو، آپ کا زید، بکر، جو بھی آپ کے دوست ہیں، اس کو آپ اسی عنوان کے ساتھ اور اسی شکل و صورت کے ساتھ آپ دیکھیں گے اور فوراً پہچان لیں گے. اسی طرح ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں، بلکہ جس محلے کا، جس شہر کا اور جس ٹاؤن کا آدمی ہوتا ہے، وہاں کے مومنین جمع ہو جاتے ہیں. ہاں جی سناؤ جی وہ کیا حال سی جی، فلاں ساڑھے دوست ہے جی، فلاں رشتہ دار ہے جی، کیا سی. پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے دوست احباب کے متعلق پوچھتے ہیں. جب پوچھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. ہاں نہیں وہ ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا جی، وہ بڑی اچھی زندگی گزار ہے ماشاءاللہ، اس کے بڑے بچے بڑے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، خود بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، جو ہے بڑا دیندار ہے، ہر روز مسجد جاتا ہے، ہر روز اپنا سینٹر جاتا ہے. خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کے متعلق جو دوست ہیں ان کو بتایا جائے کہ وہ تو آپ کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ تو انتقال ہو گیا اس کا، پھر چونکہ پتہ ہے یا تو وادی سلام ہے، پھر یا وادی برہوت ہے. وادی سلام نہیں آیا تو اس کا مطلب کہاں گیا، پھر دوسرا ٹھکانہ وہی وادی برہوت ہوا کرتا ہے. ڈیٹینشن جو ایریا ہے، جہاں کے اوپر پنشمنٹ بہت کرتی ہے، انسان کو سزائیں دی جاتی ہیں مختلف قسم کی. ابھی آج آپ کو ایک نظیر تھوڑی سی سنائیں گے کہ کس طرح انسان کو سزا دی جاتی ہے. اور عالم برزخ کے سلسلے میں ایک چیز جو مجھے یہاں پہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں، پھر دوبارہ سنیں جملہ یہ، ہم جنہیں مانتے ہیں، جن پہ ہمارا ایمان ہے، وہ اس دنیا کے بارے میں بھی مکمل علم رکھتے ہیں، عالم برزخ کے سلسلے میں بھی پوری کی پوری شناسائی رکھتے ہیں. انہیں سب کچھ پتہ ہے عالم برزخ کے سلسلے میں. علی مولا کی سفارش فقط اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ مشکل کشا فقط اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ مشکل کشا اس دنیا کے بھی ہیں، عالم برزخ کے ہیں، عالم قیامت کے لیے. جہاں جہاں پہ بھی انسان کو مشکل ہوتی ہے، ہر لحاظ کے ساتھ، مادی ہے، معنوی ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، ہر لحاظ کے ساتھ مولا کیا ہے؟ مشکل کشا ہے. ایک یہودی ہے
یہودی آئے خلافت اول کے پاس، اولا کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ میرے یہ بڑا ویسے جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے، اور اس کو ہم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بے شک بحار الانوار کی جو والیوم 41 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 196، آپ اس پہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ میرا تقریباً یہ مطالعہ کوئی کافی پرانا ہی میں ہے، اس میں تاریخ بھی آپ کو کیا بتاؤں کہ، لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 15 years ago اس کو جو ہم نے یہ اس واقعے کو ہم نے لکھا، تو آ کر کہا خلافت اولا سے کہ میرے والد کا جو ہے نا انتقال ہو گیا، اور بہت زیادہ مال و متاع تھا، اور وہ مال و متاع کیا کہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ خلافت رسالت کے دعوے دار ہیں تو پھر اس طرح کریں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ مال اتنا کہاں پہ ہے، میں 1/3 آپ کو دوں گا، 1/3 جو ہے نا مسلمانوں کو دوں گا، 1/3 اپنے پاس رکھوں گا، اور میں آپ کا غلام بھی بن جاؤں گا، اور پھر میں اسلام بھی قبول کر لوں گا۔ 5 دعوے کیے، کیا ہے 1/3 آپ کو، 1/3 جو انصار و مہاجرین غرباء ہیں ان کو دوں گا، 1/3 جن اپنے آپ کے لیے، آپ کو غلام بھی بن جاؤں گا اور مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ 5 کام جو ہے نا کی، تو اسے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی علم غیب جانتا ہے؟ جاؤ جاؤ، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی علم غیب جانتا ہے؟ لہٰذا اس قسم کے سوال۔ پھر جو خلافت ثانیہ ہے ان کے پاس آئے، کہا حضرت عمر کے پاس، کہا کہ آپ پلیز جواب دیں، آپ بتائیے کہ میرے باپ نے بڑا مال جو جمع کیا اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں پہ غائب کر دیا، اگر وہ اتنا عظیم مال ہے، اتنا بڑی اماؤنٹ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ فلاں جگہ ہے، تو میں دیکھیں آدھا 1/3 آپ کو دوں گا، 1/3 انصار و مہاجرین کو دوں گا، 1/3 اپنے پاس رکھوں گا، مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور آپ کو غلام بھی بن جاؤں گا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر چلتے چلتے بتایا کسی نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو علم کا در ہے، علم کا گھر ہے، علم ما کان جانتا ہے، علم ما یکون جانتا ہے، اسی انداز کے ساتھ ظاہر ہے اس نے کہا ہوگا، تو تب کیا ہے نا وہ یہودی بالآخر وہ پہنچا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اور یہی کہا۔ امام نے ایک چٹھی لکھی، ایک رقعہ لکھا چٹھی، اور فرمایا کہ یہ کاغذ جو ہے نا تم لے کر اس طرح کرو کہ حضرموت ایک بیابان ہے یمن میں جس کا دوسرا نام ہے برہوت، برہوت، جب سورج غروب ہو جائے نا تو تم اس وقت جانا اس پہ وادی برہوت میں، تو وہاں جا کر بیٹھ جانا۔ جب تم بیٹھو گے نا، اس میرے رقعے کو لے کر بیٹھ جاؤ گے وہاں پہ، تو کچھ کوے آئیں گے، کچھ کوے جب آئیں گے جن کی چونچیں سیاہ ہوں گی، وہ تمہاری طرف جو ہے نا اس طرح دوڑیں گے، اور تم ڈرنا نہیں ہے وہاں پہ، نہ دوڑنا ہے، وہیں پہ تم چپ کر کے جو ہے نا وہ بیٹھے رہو گے۔ اسی دوران جب وہ سارے جمع ہو جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے والد کو پکارنا ہے، نام لے کر پکارو اپنے والد کو۔ جب تم پکارو گے تو جواب آئے گا، تو ایک جملہ وہاں پہ کہہ دینا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے محمد کے وسیع نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آقا دو جہاں کے وسیع نے بھیجا ہے، مجھ سے بات کرو۔ آپ کا والد جو ہے نا گفتگو شروع کر دے، جب جو گفتگو شروع ہوگی، میں سمجھ ایک مختصر سی جو ہے نا وہ بریک ہو جائے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اسی واقعے کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، مختصر سی بریک۔